الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورث متفق علیہ واللفظ للمسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ محرم کو یعنی جو حالت احرام میں داخل ہو جائے کون سے کپڑے پہننے چاہیے یا وہ کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم قمیص، عمامے، شلواریں، برنس اور موزے نہ پہنے، مگر یہ کہ کسی کو جوتے نہ ملیں تو وہ موزوں کو پہن لے اور وہ ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے، اور تم یعنی احرام والے لوگ ایسا کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس کی بوٹی کی خوشبو لگی ہوئی ہو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ احرام سے متعلق کتاب الحج میں یہ حدیث محرم کے لیے یعنی وہ بندہ جو میقات سے احرام کی نیت کر رہا ہے اس کے لیے ایک اہم مسئلے کو واضح کر رہی ہے کہ احرام کی حالت میں کون سا کپڑا پہنا جا سکتا ہے اور کون سا کپڑا نہیں پہنا جا سکتا۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ قید صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے نہیں۔ خواتین نے مکمل لباس پردے والا پہننا ہے، اور احرام کی حالت میں نقاب نہیں کرنا، یعنی چہرے کے سامنے جو خواتین نقاب پہنتی ہیں صرف وہ نہیں پہننا، آگے حدیث آئے گی بھی۔ اور جب مرد زیادہ ہوں تو ایسے اپنی چادر کو سامنے لٹکا لینا ہے تاکہ گھونگھٹ نکل آئے اور پردہ بھی ہو، لیکن احرام کی حالت میں نقاب نہ ہو۔ مرد حضرات نے احرام کی حالت میں لباس کے اندر ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے قمیص اور عمامہ نہ پہنے، اور اسی طرح شلوار نہ پہنے، اور برنس نہ پہنے۔ برنس کہتے ہیں ایسے لمبے ثوب کو جس کے ساتھ اس کا سر کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، ہوڈ جس طرح اس کو ہم آج کل بولتے ہیں۔ بعض سردیوں میں ایسی جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہی اس کا سر کا جو ڈھانپنے والا ہے جو ٹوپی ہے وہ جڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح عربوں میں ایک لباس ہے کہ جس میں جو ثوب ہے پورا اس